بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اپنے آخری جلسے کے بعد پشاور چلے گئے۔ ملتان میں انہوں نے آخری جلسہ کیا تھا، اس کے بعد وہ پشاور چلے گئے اور اس دن سے وہ پشاور میں ہی ہیں۔ لانگ مارچ کے لیے بھی پشاور سے آئے اور اب واپس پشاور میں ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ کی بدنیتی وہ واضح تھی، نظر آتی تھی، اور غالباً ان کے قریبی حلقوں نے یہ بتا دیا ہوا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کو اریسٹ کر کے اور جیل میں ڈال دے گی تاکہ آپ یہ لانگ مارچ اور دوسرے اس طرح کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے وہ نہ کر سکیں۔ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اختیار تو ہوتا ہے کہ وہ کوئی بہانہ لے کے کہ امن امان کا خطرہ ہے کہ وہ خراب نہ ہو، لہٰذا فیڈرل گورنمنٹ چونکہ ذمہ دار ہے کہ عام آدمی کی زندگی میں خلل نہ آئے، سرکاری املاک ان کو نقصان نہ پہنچے، تو سرکاری املاک وغیرہ جو ہیں وہ نہ پہلے کسی نے نقصان پہنچایا نہ پہنچائیں گے۔ اور پھر ویسے بھی آپ نے دیکھا کہ لانگ مارچ میں جہاں بوڑھے بچے وغیرہ موجود تھے تو وہاں وائلنس کا تو چانس نہیں تھا سوائے اس کے کہ حکومت وائلنس کرے، لیکن یہ خدشہ تھا کہ عمران خان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، لہٰذا وہ KPK میں چلے گئے جہاں پہ ان کی اپنی پارٹی کی حکومت ہے اور وہاں ایک تحفظ موجود ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ ایک پریس کانفرنس کی عمران خان نے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا ایک کیس فائل کیا ہے سپریم کورٹ میں اور اس کیس کے فیصلے تک ہم انتظار کریں گے، جیسے ہی فیصلہ آتا ہے پھر اس کے بعد ہم لانگ مارچ کریں گے۔ یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ اب دیکھیے کہ جو پیچھے پہلے لانگ مارچ کی گئی، آج حکومت اس کے بارے میں کہتی ہے جی وہ ناکام ہو گئی، اور پھر ہم بڑا شہباز شریف صاحب نے کیا اس کے اوپر کافی سارے ٹویٹس وغیرہ کیے کہ میں عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس لانگ مارچ کو رد کر دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں حکومت سے توقع پہلے بھی تھی، لیکن اتنی زیادہ بربریت وہ کریں گے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ اب ہو گیا، اب آپ کو پتہ لگ گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ اسٹریٹجی آپ کی کیا ہو، آپ کو کیسے آگے بڑھنا چاہیے۔ جو مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی غالباً یہ ہے اس وقت کہ وہ سپریم کورٹ سے اس چیز کی گارنٹی لے لیں کہ اگر ان کا احتجاج پرامن ہوگا تو حکومت کو ہدایت ہوں گی کہ وہ رکاوٹیں کھڑی نہ کرے اور وہ کوئی بھی پولیس ایکشن وغیرہ نہ کرے جس سے کہ مظاہرین کے اوپر تشدد وغیرہ یا لوگوں کے گھروں میں گھس کے پکڑ دکڑ جو کی انہوں نے وہ کام نہ کرے۔ باوجود اس کے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود مجھے یہ شک و شبہ ہے، اور یہ میرا شبہ بھی بڑا میں سمجھتا ہوں ایک مضبوط بنیادوں پہ ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود یہ حکومت یہ پھر بھی کوئی نہ کوئی کارروائی کرے گی تشدد کی۔ لیکن پی ٹی آئی کی جو مجھے اسٹریٹجی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے ہدایات لینے کے بعد وہ ایک پرامن ریلی اپنی لے کے نکلیں اور پھر آ کے احتجاج کریں، اور حکومت کے ساتھ اس بات کا تعاون ہوگا کہ یہ ڈی چوک میں آنے کی بجائے حکومت کے ساتھ طے کر لیں گے کہ کس جگہ ان کو جانا چاہیے۔ وہ پریڈ گراؤنڈ بھی ہو سکتی ہے، F9 پارک ہو سکتا ہے، یا کئی جگہیں جہاں پہ یہ بیٹھ کے تو اپنا دھرنا دے دیں یا احتجاج کر لیں۔ اس طرح کے احتجاج جو ہیں ان میں عموماً جوش خروش کی کمی ہوتی ہے، کیونکہ یہ پرامن اور آپ نے ان کو بڑا ڈوسائل کر کے بنا کے رکھا ہوتا ہے، لہٰذا اس احتجاج میں آپ کو وہ جوش خروش نظر نہیں آتا جو عام حالات میں جبکہ مظاہرین کو بڑی حد تک آزادی ہوتی ہے تو وہ احتجاج کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں بدقسمتی کہ کوئی بھی حکومت وہ اس وقت تک احتجاج کا نوٹس نہیں لیتی جب تک کہ احتجاج ایسا نہ ہو کہ ان کے ہوش حواس اڑ جائیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں حکومتیں جب اپنے آپ کو ناکارہ کر لیتی ہیں، بے دست و پا ہو جاتی ہیں، جب وہ سمجھتی ہیں کہ اس احتجاج کی وجہ سے ہمارا کام چل نہیں رہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ حکومت چلانا جب مشکل ہو جاتا ہے تو ان کو جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کی بات سننا پڑتی ہے۔ یہاں وہ صورتحال نہیں ہے، لہذا میرے اپنے نقطہ نگاہ سے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے لیے بڑا مشکل ہوگا
کہ وہ یہ اس اسٹریٹجی کے ذریعے ایک ایفیکٹو احتجاج کر سکے۔ دوسری بات موسمی حالات کی ہے۔ اتنی شدید گرمی میں، جبکہ بڑے شدید گرمی کے مہینے ہیں یہ، اور توقع یہ کرنا کہ عورتیں بچے یا یہ کہ احتجاج کرنے والے لوگ وہ بہت بڑی تعداد میں باہر نکلیں گے، وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ خاص طور پہ جو عمردار لوگ ہیں وہ نہیں نکلنا چاہتے، اور احتجاج میں تعداد لوگوں کی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ قسم کے لوگ جو بڑے کمیٹڈ ہوں وہی باہر آتے ہیں، باقی کے باہر نہیں آتے۔ اور یہی غالباً ان کی پہلی لانگ مارچ میں بھی ہوا ہے، جہاں پہ پنجاب سے جو تعداد لوگوں کی تھی وہ نسبتاً کم آئی۔ جو آپ کو پنجاب سے ریپرزنٹیشن نظر آئی یہاں پہ ایکچولی وہ راولپنڈی، اسلام آباد یا راولپنڈی کے آس پاس کے لوگ تھے، کیونکہ وہ کنوینئنٹ تھا ان کے لیے آنا۔ وہ عمران خان کے پہنچنے سے پہلے یہاں پہنچ چکے ہوئے تھے۔ تو کوائٹ پاسبل کہ آئندہ بھی موسمی حالات کی وجہ سے ایسی مشکلات کو دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگ باہر نہ آئیں، باوجود اس کے کہ وہ عمران خان کے یا پی ٹی آئی کے ووٹر ہوں گے، باوجود اس کے کہ وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہوں گے، باوجود اس کے کہ وہ اسی آئیڈیالوجی کو اون کرتے ہوں گے جو کہ عمران خان کی ہے، لیکن پھر بھی ہماری جو کمٹمنٹ ہے عوام کی وہ لازماً وہ اتنی ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہے، اور اس میں وہ کمزوری موجود ہے جہاں لوگ اپنی سہولت، اپنی آسائش اور اپنا آرام دیکھتے ہیں، اور پھر وہ لیڈر کو وہ سپورٹ نظر نہیں آتی جو وہ چاہتا ہے۔ پھر اس طرح کا کام کیوں کیا جائے؟ کیوں لانگ مارچ جو ہے وہ ابھی فوری طور پہ کی جائے؟ کیوں نہ لانگ مارچ کو نسبتاً بہتر موسم کی طرف لے جایا جائے؟ اگر یہ ہم کرتے ہیں کہ اگر یہ اسٹریٹجی بنتی ہے کہ آپ 2-3 ماہ بعد جا کے آپ کو یاد ہوگا کہ جو اس سے پہلے لانگ مارچ اور دھرنا کیا تھا وہ اگست کے مہینے میں انہوں نے شروع کیا تھا، لاہور سے اگست میں چلے تھے، اور جیسے ہی اگست کے 10-15 دن گزرے تو آگے سپٹمبر اکتوبر مہینے جیسے آئے موسم بہتر ہوتا گیا، پھر سردی بڑھ گئی تھی، باہر ٹھہرنا مشکل تھا، لیکن بہرصورت وہ نسبتاً بہتر موسم تھا، گرمی کی نسبت حالات بہتر تھے۔ تو میری اپنی سوچ یہ کہتی ہے کہ لیڈر کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو، اپنے فالوورز کو بہت زیادہ مشکلات سے دوچار نہ کرے، ایسی مشکلات ان کے سامنے نہ کھول دے جو وہ پوری نہ کر سکیں، اور پھر لیڈر کو مایوسی بنیادی طور پہ اگر ہوگی تو وہ میرا خیال اپنی پلاننگ کی وجہ سے ہوگی۔ ہمیں اس طرح کے ٹاسک، اس طرح کے کام اپنے لوگوں سے توقع نہیں کرنی چاہیے، ان کو دینے نہیں چاہیے، تاکہ ان سے جو کچھ بھی ہم مانگتے ہیں کہ یہ ہمارے حکم کی تعمیل کریں، ہمارے ساتھ تعاون کریں، تو وہ آسانی سے کر سکیں۔ اب چیز یہ ہے کہ اگر آپ لانگ مارچ کو پینڈ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی ہم لانگ مارچ پھر اگست میں کریں گے، تو درمیان میں جون کا پورا مہینہ، جولائی کا پورا مہینہ اور اگست کے بھی اگر 10-15 دن آپ لگا لیں تو 2.5 مہینے کا وقفہ درمیان میں موجود ہے۔ 2.5 مہینے جو ہے پبلک آپ کی، اگر ایک لیڈر کا کانٹیکٹ ان سے بریک ہوتا ہے تو اس اثناء میں دوسری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ گھسنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ کوشش کرتی ہیں کہ جب آپ سست پڑ گئے ہیں، آپ نے اپنے لوگوں کو جو گرمایا ہوا تھا وہ آپ نے چھوڑ دیا، تو وہ ان کو ورگلانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کو شروع میں جس طرح اپنے لیے سپورٹ نظر آئی تھی وہ آپ کو آخر میں آ کے نسبتاً کم نظر آتی ہے، وہ سپورٹ کم ہو جاتی ہے۔ اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک احتجاج کا طریقہ یہ اپنانا چاہیے کہ ہر ہفتے 1 یا 2 دن کا احتجاج جو کہ اپنے اپنے شہروں میں ایک مقررہ وقت پہ لوگ نکل کے کریں۔ لاہور لبرٹی چوک بڑی بڑی سکرین لگ جائیں، خان صاحب آ کے ان کو ایڈریس کریں۔ اسی طرح اسلام آباد میں پریڈ گراؤنڈ میں یا جہاں بھی اکٹھے ہونا ہو، F9 پارک میں لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کراچی میں بہت بڑا ہجوم نکلا تھا، تو آپ ان کو ہر شہر میں نکالیں اور اس دن ان سے پھر قومی ترانہ وہ پڑھیں سارے، پھر ان سے وعدے لیے جائیں اور ان کو آگاہ کیا جائے اس وقت کے حالات کا۔ پورے ہفتے میں جو بھی پولیٹیکل پارٹیز نے ایکٹیویٹی کی ہے، خاص طور پہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوا ہے، جیسے مہنگائی بڑھ رہی ہے، ان کے ایسے اقدام، تو وہ ان کو عوام تک ان کو پہنچایا جائے تاکہ یہ میسج جائے کہ یہ حکومت کے فیلئرز ہیں کیا۔ فیلئرز بہت ہیں، بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اس حکومت کا
ایک تو اخلاقی جواز اس کا کوئی نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ سازش کے تحت، خرید و فروخت کے تحت حکومت بنی۔ جواز اخلاقی اس لیے نہیں ہے کہ جب یہ کہتے تھے کہ یہ خان نے مہنگائی سے مار دیا، خان نے گورننس ٹھیک نہیں کی، خان نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اور آج بھی کہتے ہیں کہ جی خان اکانومی تباہ کر گیا، زہر کھانے کو پیسہ نہیں، اور آپ دیکھ لیجئے کہ ساری دنیا میں پھر رہے ہیں، سیر و تفریح ہو رہی ہے، ڈیلیگیشن جا رہے ہیں۔ یہ پیسہ پلے نہ ہو تو یہ کام تو نہیں ہوتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیجئے کہ الیکشن کی ریگنگ اور اس طرح کے کئی قصے جو ہے وہ ابھی سے شروع ہیں۔ اب اگر خان اپنے لوگوں کو ایڈریس کرتا رہے گا، اگر وہ جلسے جلوس رہیں گے ہر شہر میں، تو آپ ان کو وارن کرتے رہیں گے کہ یہ ریگنگ کے یہ طریقے کیے جا رہے ہیں، آپ اس سے بچ کے رہیں اور یہ کریں، تو آپ کا رابطہ بھی رہے گا، آپ کا کانٹیکٹ ہوگا، آپ کی ہدایات پہنچتی رہیں گی تمام لوگوں کو، اور پھر جس دن آپ لانگ مارچ کی کال دیں گے وہ سارے لوگ آپ کے ساتھ ایک ہی ویو لینتھ پہ ہوں گے اور آپ ان کو لے کے جا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنی اسٹریٹجی کو، میں نے ایک آؤٹ لائن کی شکل میں بات کی ہے، لیکن اس کو ریفائن کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں مزید تفصیلات طے کی جا سکتی ہیں۔ میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ آج عدالت کی بنیاد پہ ٹھیک ہے کہ ہم ایک گو ہیڈ لے سکتے ہیں سپریم کورٹ سے، جہاں حکومت کو ایک حکم مل جائے کہ آپ پرامن احتجاج میں رکاوٹ نہ ڈالیں، لیکن اس حکومت سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ لہذا یہ بھی تیاری رہنی چاہیے اور موسمی حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے لوگوں کو مشکل میں ڈالا جائے، ان سے وہ چیز توقع نہ کی جائے جو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود نہ کر سکیں، اور پھر رابطہ رکھنا چاہیے تاکہ عوام کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ موجود رہے، عوام آپ کا ہاتھ ان کی عوام کی نبض پہ ہو، اور آپ کے پیغام ان کو ڈیلی بیسس پہ جیسے احتجاج میں وہ جمع ہوں ان کو پہنچتے رہنے چاہیے، لیکن احتجاج ان کے اپنے گھروں کے قریب، ان کے شہر میں ہونا چاہیے، تاکہ رات 11 بجے 12 بجے جب آپ جلسے سے ان کو فارغ کریں وہ اپنے گھروں میں جا سکیں۔ جیسے موسم بہتر ہو تو بے شک آپ لانگ مارچ بھی کر لیں، لیکن یہ ایکٹیویٹی لازماً کسی نہ کسی شکل میں جاری رہنی چاہیے۔ لیڈر کا اگر عوام کے ساتھ رابطہ ٹوٹ جائے تو پھر اس سے بہت بڑی توقع نہیں رکھی جا سکتی، عموماً الیکشنز میں پھر نتائج مثبت نہیں ملتے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔